ہے۔ پاکستان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ایک بڑا ترقی کا منصوبہ جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں اسے شروع کیا گیا تھا، اور آج اس تاریخی منصوبے کی 10ویں سالگرہ ہے۔ 5 جولائی 2013 کو سی پیک منصوبے کی یادداشت پر بیجنگ میں وزیر اعظم نواز شریف اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اس پر دستخط کیے گئے، اور اس کے بعد سی پیک پاکستان میں $25 ارب سے زیادہ، تقریباً $28.5 ارب تک کی سرمایہ کاری لانے کا انسٹرومنٹ بنا، جس نے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو ٹرانسفارم کیا، ہماری صلاحیت میں اضافہ کیا۔ تقریباً 8000 میگا واٹ کے منصوبے سی پیک کے مختلف شعبوں میں، ہائیڈل، کول کے، رینیوبل انرجی کے جو لگے اس سے اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت اس میں ریولوشن آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے فائبر آپٹک کیبل لگی، گوادر کے اندر انفراسٹرکچر کو امپروو کیا گیا، اور اسپیشل اکنامک زونز کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ایک بڑا پورٹ فولیو ہے جو سی پیک کے نتیجے میں پاکستان میں آیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں جو تبدیلی آئی اس کا نشانہ جہاں دوسری چیزیں بنی، ہمارے ترقیاتی منصوبے اور ہمارا ترقیاتی سفر بنا، اسی کا نشانہ سی پیک بھی بنا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس مومنٹم کو لوز کر گیا کہ جس مومنٹم کے ساتھ ہم سی پیک کو اگلے مرحلے میں جو بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے اس میں لے کے جا سکتے تھے۔ لیکن سی پیک نے پاکستان کے اندر وہ بنیاد فراہم کر دی، وہ انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، انرجی کا انفراسٹرکچر، فزیکل انفراسٹرکچر، کہ جس کے اوپر اب ہم ایک کامیاب معیشت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت 2018 میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک منفی ایجنڈا تھا جس میں ترقی کا سوچ یا ویژن نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی ویژن تھا، اس سے ہم ڈیریل ہو گئے۔ اب پاکستان کے پاس ایک دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جب ہم معیشت کو بحال کر رہے ہیں، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، اگرچہ جب یہ ہوا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن میں تحفظات تھے کہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا ہم نے اسے آنر کیا تاکہ پاکستان کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے کہ پاکستان معاہدوں سے پھر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اسی معاہدے کے تحت تمام شرائط کو پورا کیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 جولائی کو بورڈ سے بھی اس کی اپروول ہوگی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ملک کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ پہ پاکستانی روپے کی مالیت پر مثبت اثرات ہوئے اور کرنسی مستحکم ہے۔ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کا پیدا ہوا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہم مل کر ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے، کیونکہ یہ پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک فرد کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہماری کوئی بھی سوچ ہو، ہماری کوئی بھی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہمارا مختلف ہو، لیکن ہماری شناخت ایک ہے، وہ پاکستان کی ہے۔ تو اس لیے اب جب پاکستان کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے SIFC کا انیشیٹو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا انیشیٹو ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل پورے پاکستان کے انتظامی نظام میں یکجہتی پیدا کرتا ہے سرمایہ کاری کی فیسیلیٹیشن کے لیے۔ اس میں تمام اہم وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، لہذا ورٹیکلی وفاق اور صوبے اس کے اندر شریک ہیں۔
ہاریزونٹلی تمام وفاقی حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کے محکمے، وفاقی حکومت کی وزارتیں اور سول اور ملٹری محکمے سب اس کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو اس ادارے کے اندر ایک پختگی آتی ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ اس ادارے کی حیت اور سٹرکچر کی وجہ سے ایک کانفیڈنس آئے گا انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ حقیقت میں ون سٹاپ ڈسپوزل ہو سکے گا انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے لیے اور پروجیکٹس کے لیے اور پروپوزلز کے لیے. کیونکہ اگر ہم ون ونڈو آپریشن نہیں دیں گے، ون سٹاپ آپریشن نہیں دیں گے، تو جو ہمارے ہاں درجنوں این او سیز انویسٹرز کو لینے پڑتے تھے، درجنوں دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، اس سے وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے. تو یہ ایک ایسی ونڈو ہے، ایک ایسا مرکز ہے ایس آئی ایف سی کہ جہاں پر فورن انویسٹرز کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کی تمام اپروولز، ان کی تمام فیسیلیٹیشن دی جائے گی تاکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے اور اس پر امپلیمنٹیشن کو کسی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنایا جا سکے. تو اس مقصد کے لیے آج ہماری ایپیکس کمیٹی، جو کہ اس کی ہائیسٹ کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہوا. اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ میرے سربراہی میں کام کرے گی، اور اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جہاں زیب صاحب، ان کی نگرانی میں کام کرتی ہے. اور ان کمیٹیز میں تمام متعلقہ محکموں کے لوگ شریک ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت جو 5 شعبے جن کا انتخاب کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا شعبہ زراعت ہے. پاکستان ایک زرعی معیشت ہے، زرعی ملک ہے، زراعت ہماری بیک بون ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اس کے باوجود کہ ہر ایگریکلچر پروڈیوس میں ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں، ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ییلڈنگ اکانومیز میں ہے. ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ دنیا میں لوئسٹ 1/3 کے اندر آتی ہے، اور جو گلوبل ایوریج ہے ہم اس سے بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر میں ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی، ہماری ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی اڈاپشن اس طرح نہیں ہوئی جیسے دوسرے ممالک نے کی ہے. اس کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم ایگریکلچر کے ایریے میں ماڈرن فارمز کو بنانے کے لیے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے اور گرین ریولوشن 2.0 کو برپا کرنے کے لیے اس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں گے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے بڑے فارمز بنائے جائیں گے جس سے کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کے بینچ مارکس اوپر جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر نئی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہوگی، چاہے وہ اریگیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کلٹیویشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوئل کے استعمال کے حوالے سے ہو. اور اس کے لیے ایک ہماری جو آرمی کے اداروں نے بہت اچھا لینڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی لینڈ یوٹیلائزیشن کو اور سوئل مینجمنٹ کو، کراپ پروڈکشن کو، کراپ پروٹیکشن کو اور کراپ ہارویسٹنگ اور کراپ مارکیٹنگ سسٹمز کو، ان سب کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ممکن کیا ہے. اور اس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح کی مزید انٹرونشنز کر کے ایگریکلچر میں ایک ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن، جیسے میں نے کہا گرین ریولوشن 2.0، وہ روڈ میپ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا. اس کے لیے پرائم منسٹر جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کا باقاعدہ 7 تاریخ کو افتتاح بھی کریں گے. ساتھ ہی ایک ایگریکلچر کے حوالے سے کنونشن بھی منعقد کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے جو پروگریسو فارمرز ہیں، پاکستان کے جو ایگریکلچر شعبے سے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو
بلا کر ان کے ساتھ اس شعبے میں جو انویسٹمنٹ کے ہمارا روڈ میپ ہے وہ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستان کی معیشت میں اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے، جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق ہارنس کر سکیں۔ دوسرا شعبہ انرجی کا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیح ہے کہ ہم اپنے انرجی سیکٹر کو رینیوبلز کی طرف لے کے جائیں، ہم اپنے انرجی سیکٹر میں جو ہماری ڈپینڈنس ہے فاسل فیول پہ اسے کم کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل انویسٹرز کو انرجی کے شعبے میں بالخصوص سولر انرجی کے اندر پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کے لیے مراعات دی جائیں گی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تیسرا شعبہ جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اور آئی ٹی کے سیکٹر میں چونکہ پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے دراصل وہی ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی ایٹم بم ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی نوجوان آبادی ہے، ہمارا یوتھ ڈیویڈنڈ ہے، اور اگر ہم اسے پوری طرح بروئے کار لائیں تو یہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے SIFC کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کریں، فورن انویسٹمنٹس اور جوائنٹ وینچرز کو انکریج کریں، اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں۔ اور انشاءاللہ اس سے بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں جو سٹارٹ اپ کلچر ہے، پاکستان کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی۔ خاص طور پہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو نئے اس وقت دنیا میں ریگولیٹری رجیمز ہیں، ان کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں، اور آئی ٹی سیکٹر کی پالیسیز کو جو ہمارے اندر گیپس ہیں دور کیا جائے، اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے گیپس ہیں انہیں دور کیا جائے، انٹرنیٹ کی ایکسیس کو اور براڈ بینڈ کی سپیڈ کو بڑھایا جائے، اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے۔ تو یہ ہمارا تیسرا اہم شعبہ ہے۔ چوتھا شعبہ جس کا انتخاب کیا گیا SIFC کے تحت وہ منرلز ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں جہاں قدرت نے مالا مال کیا معدنیات سے، یہ شعبہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہے، اور ابھی ریکوڈیک کا ایک جو شعبہ یا منصوبہ جس میں کہ افسوسناک طریقے